نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، اس میں 9 رکوع ہیں، 73 آیات ہیں، اور یہ غزوہ احزاب سے متعلق ہے۔ غزوہ احزاب جیسا کہ لفظ احزاب سے سورۃ الاحزاب کے معنی سے ہی اس کا نام بنتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع، حزب کا معنی لشکر، یعنی کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں تمام عرب کے قبائل اکٹھے ہو کر کفار مکہ کے ساتھ اکٹھے ہو کر انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ مدینہ پر چڑھ دوڑے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں اگر دفاعی پوزیشن اختیار کرنی ہوتی تھی تو اس کے لیے خندق کھودی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند کیا، لہذا دفاع کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو 3 اطراف سے مدینہ چونکہ محفوظ تھا، ایک طرف سے باغات تھے کھجوروں کے، اور ایک طرف سے پہاڑ تھے، اور ایک طرف سے یہود کے مکانات تھے، تو لہٰذا ایک طرف سے مدینہ کا آنے جانے کا راستہ تھا، تو وہیں پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ تقریباً محاصرہ جو ہے 25 دن تک رہا۔ اس میں ایک بہت سخت آزمائش تھی کہ مدینہ کے باہر، خندق کے باہر جو ہیں وہ کفار اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور مدینہ کے اندر مسلمان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سورۃ الاحزاب جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہو، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو۔ اس میں منافق جو تھے وہ نبی کریم علیہ السلام پر زور دے رہے تھے، اور کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں تاکہ یہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کو صرف اور صرف اپنے رب کی پیروی کرنا ہے، جو وحی کی جاتی ہے، جو میری طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ اس حکم کے پابند ہیں۔ لہٰذا آپ نہ تو ان کی باتوں کی طرف دھیان دیں، منافقین کی باتوں کی طرف، نہ یہود کی باتوں کی طرف، اور نہ ہی کفار کی باتوں کی طرف۔ آپ صرف اسی حکم کے پابند ہیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یعنی کہ ان مشکل حالات سے اللہ جو ہے عن قریب آپ کو نکال لے گا۔ لہٰذا آپ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کے حکم کی پیروی کریں۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے 2 باتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں، سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے، لہذا ایک دل میں ایک خدا کی ہی وحدانیت آ سکتی ہے، نہ کہ اگر 2 دل ہوتے تو ایک دل میں کفر اور شرک، ایک دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید، لہذا ایسا ممکن نہیں۔ اللہ نے ایک دل بنایا تو ایک دل میں اللہ کی توحید، اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ علیہ السلام کی فرما برداری ہی آ سکتی ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے ایک جو روایت تھا عرب کا، اس کی نفی فرمائی ہے۔ زہار کے متعلق جو لوگوں کے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ آج کے بعد زہار جو ہے یہ منع ہے، اس کا حکم اگر کوئی ایسا کرے گا تو آئندہ اس کے لیے سزا ہوگی، لہذا اس چیز سے منع فرما دیا گیا کہ اگر تم اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو تو یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں کہ منہ سے کہنے سے حقیقت میں رشتہ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری بات اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ اگر لیپالک کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا تو اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے دیا جاتا تھا، کہ جس طرح حقیقی بیٹا وراثت میں حقدار سمجھا جاتا ہے، اس کا وراثت میں حق ہوتا ہے، تو اسی طرح لیپالک بیٹے کا بھی حق تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور لیپالک اپنے حقیقی بیٹا جو ہے جس طرح اس کا اپنی والدہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح لیپالک کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اس کی حقیقی ماں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں مسائل کو جو عرب میں ایک رواج کی شکل اختیار کر چکے تھے منع فرما دیا کہ جو لیپالک ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، لہذا ان کی ولدیت آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ جو ان کے والد کا نام ہے، بے شک لیپالک بچہ گود لے سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے۔ جس والد کا وہ بچہ ہے، جو اس کا حقیقی باپ ہے، اسی باپ کے نام سے وہ جانا پہچانا جائے گا، اس کی ولدیت تبدیل نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو لہذا وہ وراثت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، آج کے بعد جو ہے آپ نے ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارنا ہے، اور یہی اللہ کے ہاں انصاف والی بات ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ اب تک جو ہو چکا وہ تمہیں معاف کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد، اس حکم آنے کے بعد، آیات کے نزول کے بعد اگر تم پھر وہی کام کرو گے جیسا منع کیا گیا تو پھر اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ اگلی آیت میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے، ان کے مال سے، ان کی اولاد سے سب سے زیادہ جو ہیں وہ محترم ہیں، مکرم ہیں، مقدم ہیں، لہذا ایک مومن کو، ایمان والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں، کہ جس طرح ایک انسان اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اسی طرح پیغمبر کی ازواج بھی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو پیغمبر چونکہ بحیثیت استاد ہوتا ہے امت کے، تو استاد کو ایک درجہ، باپ کا درجہ دیا گیا ہے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کے اور ان کی بیویاں بحیثیت ماں کے ہیں، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن کے لیے باعث عزت و احترام، اور ان کی ازواج بھی امت کے لیے عزت و احترام۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف، حدیث نمبر 11۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے متعلق فرمایا ہے، فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، بمن اقامہا، اور جس نے اس کو قائم کیا، فاقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو گرا دیا، ڈھا دیا، ختم کر دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ تو لہذا نماز جو ہے دین اسلام میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، نماز دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ نماز اللہ رب العزت
سے مخاطب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ نماز کو دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، گویا کہ نماز کو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کافر بھی، عیسائیت، یہودیت بھی اللہ رب العزت کی قائل ہے، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو گویا کہ نماز جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور امت محمدیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لہذا نماز کے 13 فرائض ہیں، جس میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات بیٹھنا، آخری اتحیات بیٹھنا، سلام پھیرنا، قرات کرنا، اور نماز کی جو شرائط ہیں، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نماز کا وقت ہونا، اور جس جگہ نماز ادا کی جائے اس جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو نماز جتنی سنت کے قریب ترین پڑھیں گے، نماز میں جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو ادا کر کے پڑھیں گے، اتنی ہی نماز کی قبولیت کے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ چانسز ہیں۔ تو لہذا سنت یہ ہے کہ نماز کو بڑے آرام سے اور سکون سے ہر رکن جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو نماز کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز 5 نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کو قیامت کے دن جو ہے وہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے گا اور بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ اور جو نماز ادا کرتا ہے وہ دنیا میں راحت اور سکون والی زندگی گزارتا ہے، پریشانی سے بچا رہتا ہے، مصیبتوں سے بچا رہتا ہے اور بے قراری سے بچا رہتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو ایک تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ لطف اور سکون حاصل کرتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی، دونوں زندگی میں اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو نماز کے بہت سے فائدے ہیں، جسمانی فائدہ بھی ہے، اس میں ورزش بھی ہوتی ہے، اور روحانی فائدہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان سے خوش ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اب ہم آتے ہیں موضوعاتی مطالعے کی طرف۔ سبق نمبر 6، صبر، شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ صبر جو ہے دین اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت اور شکر کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ صبر اور شکر سے متعلق ہے، کہ آپ کی 13 سالہ مکی زندگی جو ہے وہ بہت ہی امتحانات سے گزری ہے، مشکلات سے گزری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی میرے بندے صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صبر اور شکر، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں اگر مشکل پیش آتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنے کی ترغیب دی گئی، نہ کہ بدلہ لینے کی۔ لہذا ہمیں ہر حال میں، وہ انفرادی تکلیف ہو، اجتماعی ہو، دینی لحاظ سے ہو، معاشی لحاظ سے ہو، خاندانی لحاظ سے ہو، فکری لحاظ سے ہو، ہمیں ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ کہ جذبات میں آ کر بدلہ لینے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ تکلیفوں میں مبتلا کرنے والوں کو معاف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ تو صبر کی بہت زیادہ صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ اور شکر، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اس کا بہترین اظہار شکر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہ گن سکو۔
لہٰذا ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، پھر مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، پھر آزاد بنایا، اسلام کی توحید اور رسالت سے ہمارے دلوں کو منور کیا اور ہمیں دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھایا، اور پھر ہمیں کھانے پینے کی چیزیں عطا فرمائیں، ایک پرسکون اور پر لطف زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں۔ کچھ شکر اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو انسانوں سے وابستہ ہیں۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مشکل میں مصیبت میں مدد کرتا ہے تو وہ بھی گویا کہ شکر کا مستحق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو شریعت نے شکر کے 3 طریقے بتائے ہیں کہ لسانی شکر اور قلبی شکر اور عملی شکر، قولی شکر، کہ زبان سے کہنا کہ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کا شکر ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، یا اگر اللہ کی نعمتیں یاد آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر انسان مشکل وقت میں آپ کی مدد کر دے تو آپ نے انسانوں کا شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ کی مخلوق کا شکر گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو زبان سے اظہار کرنا کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میری مدد کی، میرے ساتھ ساتھ رہے، آپ نے حوصلہ دیا، ہمت بندھائی، تو یہ گویا کہ زبان سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور قلبی شکر، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر دل میں بھی کیا جائے، لوگوں کا دل سے عزت احترام کی جائے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا ہے، تو دل سے عزت احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس انسان کا شکر ادا کرنا جو انسان مشکل حالات میں اس کا مددگار بنا ہے۔ اور تیسری ہے کہ اس کا مزید شکر کا اظہار یہ ہے، عملی شکر جو کہلاتا ہے، کہ اس کے بدلے میں کبھی نہ کبھی اس کو تحفہ تحائف دے دینا، تحفہ بھیج دینا، کوئی گفٹ، کوئی پرائز دے دینا، تاکہ اس کے دل کو جو ہے ایک خوشی نصیب ہو، اطمینان نصیب ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحافوا تحابوا، کہ تم آپس میں تحفے دیا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی احسان والا معاملہ کرتا تھا تو آپ علیہ السلام اس کا زبان سے بھی شکر ادا فرماتے اور اس کو کسی نہ کسی موقع پر تحفہ بھیج کر بھی شکر کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت اور اللہ کے بندوں کا، جن کے ساتھ ہمارے بہت سے معاملات مشکل حالات میں گزرے ہوتے ہیں، ان کا بھی شکر ادا کریں۔ تو جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کے بندوں کا شکر ادا کریں گے، تو یقیناً ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک صالحین بندوں میں شمار